بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورتوں کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہاں اپنی دنیاوی عورتوں کے ساتھ ساتھ جنتی عورتیں حور وغیرہ بھی عطا فرمائیں گے۔ انہی میں سے جو حور عین ہیں، جس کا بیان قرآن کریم میں بھی بار بار آتا ہے، وہ حور عین، اس کی ایک خاص دعا ہے اور شوہروں سے ہمدردی کا ذکر بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رمضان کے لیے شروع سال سے ختم سال تک جنت سجائی جاتی ہے۔ رمضان مبارک چونکہ بڑا باعظمت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہانے سے بڑی تعداد میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو رمضان کے استقبال کے لیے شروع سال سے آخر سال تک، یعنی رمضان جیسے ہی گیا وہاں سے لے کر اور آئندہ آنے تک پورے سال رمضان مبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، تیاریاں کی جاتی ہیں۔ گھر میں شادی ہوتی ہے، کوئی اور پروگرام ہوتا ہے خوشی کا، تو پتہ ہے کہ بھئی مہمان آئیں گے، دور دور سے آئیں گے۔ کچھ ایسے مہمان بھی آئیں گے جو پہلی دفعہ آئیں گے ہمارے گھر میں، تو ذرا رنگ روغن بھی ہو، کچھ اور تیاریاں ہوں، ان کے لیے اچھے سے اچھے انتظام ہو۔ تو اس سے کہیں زیادہ، یہ تو صرف مثال سے سمجھانے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ رمضان مبارک کے لیے جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے۔ پر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حور عین پر جنت کے پتوں کی ہوا چلتی ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہے کہ ہمارے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ حور عین کی دعا رہتی ہے جنت میں کہ اللہ، وہ کون سا دن آئے گا کہ ہمارے شوہر ہمیں ملیں گے اور ہم اپنے شوہروں سے ملیں گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہے، تو حور عین میں سے اس کی بیوی دنیا کی بیوی سے کہتی ہے کہ تیرا برا ہو، اس کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ چند دن کا مہمان ہے، جیسے مہمان کی خاطرداری کی جاتی ہے اور اس کی ہر طرح کی باتوں کو برداشت کیا جاتا ہے کہ بھئی مہمان ہے بیچارہ۔ تو اسی طرح حور عین دنیاوی عورت سے کہتی ہے کہ اسے پریشان نہ کر، یہ تو چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت اور اس کی دوسری نعمتیں اس وقت موجود و مخلوق ہیں، حور عین بھی موجود اور مخلوق ہیں، یعنی پیدا کی گئی ہیں، موجود ہیں، پیدا ہو گئی ہیں۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، جنت میں دنیا والی مومنہ عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دنیا والی مومن عورتیں حور عین سے اس قدر افضل ہوں گی جیسے لحاف کا اوپر کا کپڑا اس کے اندر والے استر سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فضیلت دی ہے دنیا والی عورتوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا والی عورتیں بھی ان تمام حالات سے، ان تمام فتنوں سے گزرتی ہیں جس سے مرد گزرتا ہے دنیا میں رہ کر، اور اس کو بھی اللہ کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات پورے کرنے ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں بھی گھریلو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کی بندی ان ساری ذمہ داریوں کو، جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، بندوں کی، بچوں کی، گھر والوں کی، شوہر کے یہ حقوق ہیں، ان کی بھی ادائیگی کی فکر کرتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات بھی پوری کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور حور عین سے افضل بنا کر داخل فرمائیں گے۔ حور تو کیا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر نہ گناہ کا مادہ ہے اور نہ کسی اور قسم کی کوئی قباحت، کوئی عیب، کوئی نقص ان کے اندر ہے، لیکن دنیاوی عورت کے اندر، انسانوں کے اندر ہزار قسم کی کمزوریاں ہیں اور طرح طرح کے فتنوں سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا نفس انسان کا ساتھ لگا ہوا ہے،
جو نیکی کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی انسان جو اللہ کے توفیق شدہ بندے ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر کے اپنے نفس کو کچل کر اپنی خواہشات کو ایک طرف پھینک کر وقت نکالتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز روزے کے لیے، تو بڑا مجاہدہ ہے۔ اور پھر ابلیس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان، دونوں مل کر پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح انسان اللہ کے احکامات کو پورا نہ کریں اور یہ جنت سے محروم ہو جائے، لیکن پھر بھی انسان ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کے بعد اللہ کے احکامات جیسے کیسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے، تو یہ بڑا مجاہدہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورت کو جنتی عورت پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کس وجہ سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ دنیا والی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ بعض مرتبہ ایک عورت دنیا میں یک کے بعد دیگرے 2 یا 3 یا 4 مردوں سے نکاح کر لیتی ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نکاح ہوا کسی عورت کا، شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اس کا بھی دوسری جگہ نکاح ہوا، 2 شوہر ہو گئے، وہاں سے بھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، شوہر مر گیا، طلاق ہو گئی، پھر تیسرے شوہر سے یا ایسے چوتھے شوہر سے وہ جنت میں داخل ہوگی اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس صورت میں ان میں سے اس کا شوہر کون سا ہوگا؟ چاروں میں سے کون سا ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ام سلمہ اس کو اختیار دے دیا جائے گا، جس کے ساتھ چاہے رہے، لہذا وہ اس کو اختیار کر لے گی جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا تھا، اور کہے گی اے رب دنیا کے اندر یہ ان سب سے زیادہ میرے ساتھ با اخلاق تھا، اس نے سلوک کرتا تھا، اسی کو میرا جوڑا بنا دیجئے۔ یہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ خوش خلقی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے اڑی۔ اچھے اخلاق دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے افضل ہیں۔ اخلاق ہی کی وجہ سے دیکھو یہ عورت اپنے سارے دوسرے تیسرے شوہروں کو ایک طرف چھوڑ کے اخلاق والے کو ترجیح دے رہی ہے۔ تو اخلاق بڑی چیز ہے، آدمی کو حسن اخلاق سے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور باہر والے لوگوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ، اس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روایتوں کے اندر بھی فرمایا کہ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اعمال میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ اچھے اخلاق، یہ روایت سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے، بعض روایت میں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جس عورت نے پہلے شوہر کے بعد نکاح کر لیا وہ جنت میں آخری شوہر کو ملے گی۔ جو بھی صورت ہو، بہرحال یہ حق ہے کہ جنتی مردوں اور عورتوں میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو بغیر جوڑے کے رہ جائے۔ بعض لوگ اکثر پوچھتے پھرتے ہیں کہ 2 شوہروں والی کا کیا ہوگا؟ اس مسئلے پر مدار ایمان تو نہیں جو معرکۃ الآراء بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو تجویز فرمائیں گے سب کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ 2 شوہروں والی کا کیا ہوگا؟ اس کے 2 شوہر ہیں، جیسے کہ ابھی آیا، یہ 4 بھی رہے کسی کے، مرتے گئے یا طلاق دیتے گئے، تو یہ فرما رہے ہیں حضرت یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اس کی تحقیق ہمیں نہیں پتہ چلی تو ہمارا ایمان ادھورا رہ جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پر بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن وہ ہمیں منظور ہوگا اور ہم اس کو بخوشی قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔